ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندوبست کیا۔ استاد صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھائے، میں چاہتا ہوں کہ کل کو اس نے ایرانی حکومت سنبھالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے تو اس کو کچھ سکھائیں۔ بہت نیک بزرگ اور بڑے درویش عالم پڑھانے لگے، دین کے اسباب، قرآن مجید پڑھایا، حدیث طیبہ سے درس سے آگاہ کیا، فقہ سے روشناس کرایا۔ بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی، آمین ہو گئی۔ تو پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا، بیٹا کل تم نے ضرور آنا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ شہزادہ گیا استاد صاحب سے ملنے، استاد صاحب نے کنڈی لگا دی، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لیا، مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا۔ کوئی غلطی نہیں، کوئی بات نہیں، پھر بھی مارا۔ اب بچہ آیا، بادشاہ سلامت سے کہا، باجی سمجھ میں نہیں آئے، بڑا مارا ہے استاد نے، سیانے تھے نا بادشاہ۔ بادشاہ نے کہا، استاد باپ ہوتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا، کوئی بات ہوگی میں تیرے استاد کو کٹہرے میں نہیں بلاؤں گا۔ اماں سے بات کی، اماں کہنے لگی، بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں؟ 22 سال گزر کے بادشاہ کا انتقال ہوا، شہزادہ تخت پہ بیٹھا، پہلا حکم دیا میرے استاد کو بلاؤ۔ بوڑھے ہو گئے تھے، چھڑی کو پکڑتے ہوئے آئے، آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا، کہنے لگے، شہزادے حکم ہو۔ کہا، میں شہزادہ نہیں بادشاہ بن گیا ہوں استاد جی، 22 سال بیت گئے، آپ نے مارا تھا، پر وہ درد جو کہ زیادتی کی تھی، میرا قصور کوئی نہیں تھا، نہ تو میری روح سے درد گیا ہے، نہ تو میرے جسم سے، بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، آج باہر ہوں، تیار ہوں، سب سے پہلے پہلا حکم آپ کو دیا اور بلایا، بتائیں کیوں مارا تھا؟ کہنے لگے، 22 سال تجھے یاد رہا، مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا، میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، اگر تو یہ 22 سال تک یاد رہا تجھے، اور جس پہ تو ظلم کرے گا اسے تو قیامت تک یاد رہے گا، اور یہ یاد رکھنا تو آج با اختیار ہوا ہے تو تو نے مجھے بلا لیا، قیامت کے دن غریب با اختیار ہو جائیں گے، رب کریم کے بارگاہ میں ان کا اختیار ہوگا، اکیلے اللہ کی حکمرانی ہوگی، ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا، اتنا کرنا جتنا تم سہ سکو، اتنی زیادتی کرنا جتنی تم قیامت کے دن برداشت کر سکتے ہو۔ نبی کریم نے فرمایا، ظلم سے بچو، یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔